طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عفو يحب العفو. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں اخلاقی خوبیوں میں سے اور اخلاقی کمالات میں سے اور انسان کی عظیم صفات میں سے ایک اہم ترین صفت کے حوالے سے اور ایک خوبی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. وہ اہم ترین صفت عفو اور گزشت ہے. عفو کی فضیلت اور عفو کی اہمیت اور اجر و ثواب کے بارے میں آج جو ہے وہ گفتگو کرنا ہے. عفو اور گزشت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری خطائیں اور ایک دوسرے کے بارے میں غلطیاں اور لغزشیں اور اشتباہات جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر جو بزرگ افراد ہے ان کی بزرگی کا خیال نہیں رکھتے اور ان کا جو مقام ہے، ان کی جو منزلت ہے، اس کے بارے میں ہم بہت جو ہے ناانصافی کرتے ہیں یا ان کا جو حرمت اور منزلت ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. ماں باپ کے حوالے سے اولاد بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت خطائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے استاد کے حوالے سے استاد کا جو حرمت ہے، استاد کا جو مقام و منزلت ہے اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ناانصافی کرتے ہیں. یا جو گھریلو افراد ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور کبھی کبھار جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہے. اور جیسے بیوی جو ہے وہ کبھی کبھار شوہر کے حقوق کے حوالے سے گستاخی کرتے ہیں اور اس کے حقوق کو بجا لانے میں یا اس کا جو مقام ہے، منزلت ہے، اس کا خیال رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور غلطیاں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اب ان تمام مواقع پر جو ہے اسلام نے ہمیں جو دستور دیا ہے وہ عفو اور گزشت کا دستور ہے. یعنی اگر کسی نے تمہارے بارے میں کوئی غلطی کیا ہے، تمہارے مقام کا خیال نہیں رکھا ہے، تمہاری منزلت کا خیال نہیں رکھا ہے، تمہارے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہے اور اس نے تمہارے بارے میں ظلم کیا ہے، گستاخی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو اس کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھیں. دل میں جو ہے وہ اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، فلاں نے گستاخی کیا تھا، میرے مقام اور منزلت کا خیال نہیں رکھا تھا. فرض کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے بارے میں شوہر کے حقوق کا خیال نہ رکھیں تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور اس کو بخش دیں اور عفو کریں. اسی طریقے سے شاگرد جو ہے وہ استاد کے مقام کا خیال نہ رکھیں، اس کے حقوق کا خیال نہ رکھیں. تو استاد کا بزرگی یہ ہے، استاد کی منزلت کا تقاضا یہ ہے، مقام کا تقاضا یہ ہے، وہ اپنے شاگردوں کو معاف کر دیں
اور درگزر کر دیں اور بخش دیں۔ اسی طریقے سے معاشرے میں ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں ناانصافی کرتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، یا ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، بعض اوقات ظلم کر لیتے ہیں، تو روایات میں آیا ہے اگر کسی نے تمہارے حقوق کے بارے میں حق کا خیال نہیں رکھا ہے، تمہارے حق کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، ناانصافی کی ہے، یا تم پر کوئی ظلم کیا ہے، یا جو ہے تمہارے اوپر جو ہے تمہاری کسی چیز کو اس نے لے لیا ہے اور اس کے بارے میں معافی طلب نہیں کیا، تو ان تمام موارد میں جہاں کسی آپ کا حق دوسرے کے گردن پر ہے اور آپ کے مقام کا خیال نہیں رکھا ہے، ان تمام موارد میں اسلام نے ہمیں دستور دیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، ایک دوسرے کو درگزر کیا کرو اور ایک دوسرے کو بخش دیا کرو۔ عفو کرنا، درگزر کرنا، بخش دینا، یہ خدا کی صفات میں سے ہے، یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے، یہ اولیاء کی صفات میں سے ہے۔ اولیاء درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے، اور اسی طریقے سے انبیاء جو ان کی امتوں نے اور ان کے ماننے والوں نے جو ان کے شان میں گستاخیاں کی ہے، ان کو معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، نہ تنہا معاف کیا ہے بلکہ ان کے لیے دعا کی ہے بارگاہ الہی میں، خدا سے بھی جو ہے نا وہ معافی طلب کی ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی صفات میں سے یہ ہے کہ خدا بندے کو بخش دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور بندے کی جو غلطیاں ہیں، بندے کی جو خطائیں ہیں، بندے کی جو لغزشیں ہیں، بندوں کی جو ہزاروں گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو پروردگار عالم بندے کی خطاؤں کو، بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے روایات میں آیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بخش دے، تمہاری خطاؤں کو بخش دے، تم بھی ایک دوسرے کی غلطیوں کو بخش دو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو بخش دو۔ اگر کسی نے تمہارے شان میں گستاخی کی ہے، ناانصافی کی ہے اور تمہارے دل کو ٹھیس پہنچا ہے، تم ناراض ہوئے ہیں، تو اپنی ناراضگی کو، اپنی کینے کو دل میں لے کے نہ رہو۔ خدا جس طریقے سے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اس طرح تم بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو معاف کیا کرو۔ یہ سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فَلْيَعْفُوا، ایک دوسرے کو معاف کر دو، درگزر کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور ایک دوسرے کے دل میں جو باتیں ہیں اس دل سے اس بات کو نکال دو، درگزر کرو، معاف کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، خدا تمہیں بخش دے، خدا تمہیں معاف کرے؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی عفو کو حاصل کریں، خدا کی معافی کو حاصل کریں، تو تم بھی معاف کر دو تاکہ خدا بھی جو ہے نا وہ معاف کر دے۔ جو اپنے حقوق کو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کی خطائیں، لغزشوں کو جو معاف کرنے والے انسان ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ لہٰذا آج جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عفو کی فضیلت اور درگزر کرنے کی عظمت اور فضیلت اور معاف کرنے والوں کے مقام اور منزلت کے بارے میں جو وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے عفو کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جو عفو کی تاکید کی گئی ہے اور عفو کرنے والوں کی منزلت اور مقام کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اہل تقوی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، متقین کی تعارف کیا گیا ہے، متقین کی معرفی کیا گیا ہے، اور ان کی جو صفات ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو عظیم منزلتیں ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ اہل تقوی کی صفات اور شناخت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بخش دیتے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا متقی کو اگر پہچاننا ہو، متقی کی اگر شناخت حاصل کرنا ہو، تو دیکھو کہ وہ متقی اس شخص کا نام ہے جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں سب سے پہلے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے بنایا گیا ہے، جنت متقین کی جگہ ہے، متقین کی ٹھکانہ ہے، اور متقین کی صفات یہ ہیں۔ پھر 5 صفات کو بیان کیا ہے، لہٰذا 5 صفت کسی بھی انسان میں ہے، وہ متقی ہے، اس کی جائے گاہ جنت ہے، اس کی جائے گاہ بہشت ہے۔ اب آئیے ان آیات کو آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ الجنت اعدت للمتقین، کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت متقین کی جگہ ہے۔ کون ہے متقین؟
متقین کی پہچان کیا ہے، ان کی پھر صفات اور ان کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو انفاق کرتے ہیں، راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں. یعنی متقی بخیل نہیں ہے، متقی کنجوس نہیں ہے، بلکہ متقی سخی ہے، اہل انفاق ہے، خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. کس صورت میں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، سختیوں میں بھی دیتے ہیں، مشکلات میں ہونے کے باوجود بھی دیتے ہیں، والضراء مشکلات میں دیتے ہیں، والسراء جہاں آسائش ہے، مال دولت کی فراوانی ہے، جب مال و دولت کی فراوانی ہو، آسائش ہو، خوشحالی کا وقت ہو، اس وقت بھی دیتے ہیں، جب مشکلات میں گرے ہوں تب بھی دیتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر صورت میں وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. لہذا متقی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اہل انفاق ہے، وہ سخی ہے اور وہ جود و کرم کے مالک ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پہلی صفت. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، متقی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. خدا ناخواستہ اگر وہ متقی نہیں ہے تو غصے میں آتا ہے تو غصے میں آ کر بہت کچھ کر بیٹھتا ہے. ممکن ہے کسی کا سر توڑ دے. بہت سارے لوگ غصے میں آ کر خطرناک گناہوں کو انجام دیتے ہیں. میں نے اپنی نگاہ سے ایک مرتبہ مشاہدہ کیا، دیکھا کہ ایک آدمی کو جب غصہ آیا تو کسی کے قلب میں، سینے میں چھرا کھوپ دیا، اس کو اسی وقت جو ہے نا وہ مار دیا. یعنی غصہ خطرناک جو ہے نا وہ دشمن ہے. اسی لیے روایت میں آیا ہے الغضب مفتاح کل شر، غصہ جو ہے ہر برائی کی چابی ہے. لیکن متقی اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے. ایسا نہیں کہ غصہ آ گیا تو مار دیا، سر توڑ دیا، پاؤں توڑ دیا. متقی انسان، اس کا تقویٰ جو ہے وہ اس کے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو جو ہے نا وہ پی جاتا ہے. اس لیے ارشاد رب العزت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، متقی غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں. تیسری صفت جو اہل تقویٰ کی بیان کی گئی ہے والعافین عن الناس، اہل تقویٰ اہل عفو ہے، اہل گزشت ہے، معاف کرنے والے ہیں. والعافین، معاف کرنے والے ہیں، عفو کرنے والے ہیں. عن الناس، لوگوں کی جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اشتباہات ہیں، ان کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، ان کے حقوق جو مارے گئے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں. شوہر ہے تو بیوی کو معاف کر دیتے ہیں، استاد ہے تو شاگرد کو معاف کر دیتے ہیں، ماں باپ ہے تو اولاد کو بخش دیتے ہیں، بزرگ شخصیت ہے تو اپنی بزرگی کی وجہ سے عام لوگوں کی جو کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، خطائیں معاف کر دیتے ہیں. رشتہ دار ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اس بات پہ آپ توجہ کریں، تھوڑا دقت فرمائیں. اگر رشتہ داروں میں سے ایک دوسرے کی کوئی غلطی ہوئی ہے، ناانصافی کی ہے، اور اس کی خوشی میں نہیں آیا، اس کو بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے نہیں آئے، یا اس کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ اسی کینے کو اگر دل میں لے کر رہتے ہیں اور ہمیشہ اسی بات کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ اہل تقویٰ نہیں ہیں. آپ کے دل میں کینہ ہے، آپ کے دل میں بغض ہے. آپ معاف کر دیں، اس نے غلطی کی تو آپ کیا اس غلطی کو ہمیشہ یاد رکھو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو. اگر معاف کرو گے تم اہل تقویٰ ہے اور تمہاری جنت، تمہاری مقام جو ہے جنت ہے. لہٰذا معاف کرنے والے اہل تقویٰ ہے. کینہ دل میں لے کر رکھنے والے، دل میں ہمیشہ بات کو ہمیشہ دل میں رکھنے والے جو انسان ہے وہ اہل تقویٰ نہیں ہے. متقی دل میں کینہ نہیں رکھتے اور دل میں بغض نہیں رکھتے، یا دل میں جو ہے نا ہمیشہ کسی نے اگر غلطی کی تو اس کو ہمیشہ دل میں چھپا کے نہیں رکھتے، بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، ہمیشہ خطائیں ہوتی ہے. اہل تقویٰ، متقی کی جو پہچان قرآن نے بیان کی ہے، متقی اہل عفو ہے، اہل گزشت ہے، معاف کرنے والے لوگ ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بخش دینے والے ہیں. یہ چوتھی صفت ہے. پانچویں صفت ہے جب وہ گناہ کرتے ہیں استغفروا لذنوبہم، اور بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں. یعنی اگر لوگوں کی جو خطائیں ہیں وہ خود معاف کر دیتے ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اس کو بارگاہ الہی میں معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، وہ اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں بارگاہ الہی سے. اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو بندوں کے گناہوں کو بخش دے، بندوں کے خطاؤں کو بخش دے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو نہیں بخشتا ہے مگر خدا کی ذات، وہ غفار الذنوب ذات، وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. لہٰذا اہل تقویٰ کی
5 صفات۔ پہلی صفت اہل تقوی سخی ہے، ينفقون فی السراء والضراء، ہمیشہ انفاق کرتے ہیں اور وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو جو ہے وہ پی جاتے ہیں۔ اور تیسری جو صفت ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی جو صفت ہے احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ پانچویں جو صفت ہے اپنی گناہوں کی اور اپنے خطاؤں کی جو ہے وہ بارگاہ الہی سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 134 سورہ مبارکہ ہے آل عمران کی۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے ان صفات کا اپنانا ضروری ہے، اور یہ صفات اگر تم میں ہے تو تم متقی ہے۔ پھر تمہارے لیے یہ بشارت ہے کہ جنت جو ہے وہ تمہاری جگہ ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے الجنت اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، کامیابی جو ہے نا متقین کے لیے ہے۔ ان للمتقین مفازا، ساری کامیابیاں جو ہے متقین کے لیے۔ لیکن متقی کون ہیں؟ وہ ہیں جو درگزر کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عفو اور گزشت کی تاکید اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 40 میں ہے عفو کرنے والوں کا جو جزا ہے، ان کی جو پاداش ہے وہ خدا کے ذمے میں ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے، اپنی ذمہ داری میں یعنی اپنے گردن پہ لیا ہے۔ ان لوگوں کا مقام میرے ذمے پر ہے، ان کا اجر و ثواب میرے ذمے پر ہے جنہوں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا ہے، میرے بندوں کو بخش دیا ہے۔ اگر تم نے میرے بندوں کو بخش دیا ہے، تمہارا اجر تمہارا ثواب میرے ذمے میں ہے، تم کو بخشنا میرا کام ہے۔ تم ذرا بخش دو، تم معاف کرو، تم اگر معاف کرو گے تو میں ذمے میں لیتا ہوں کہ تم کو بھی معاف کر دوں گا۔ سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 40۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ فمن عفا، وہ شخص جس نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں ناانصافی کی تھی، گستاخی کی تھی، لیکن اس نے انتقام کے بجائے، دل میں بات رکھنے کے بجائے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بارگاہ الہی سے ندا آئے گی، اہل قیامت سب اس ندا کو، اس آواز کو، اس صدا کو سنیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ وہ لوگ جن کا اجر میرے گردن پر ہے، جن کا ثواب میرے گردن پر ہے، یعنی جن کا حق میرے اوپر ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ خدا پر کسی کا حق ہے؟ خدا کا حق سب پر ہے۔ خدا منعم ہے، خدا محسن ہے، خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، سارے حق خدا کا ہے۔ ہمارا حق کیا خدا پر ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اٹھیں، کسی کا حق اگر میرے گردن پہ ہے، میرے ذمے میں ہے، میرے ذمے میں اگر کسی کا اجر ہے، ثواب ہے، تو وہ اٹھیں، میں اس کا حق ادا کرنے والا ہوں، میں اس کا ثواب جو ہے نا ادا کرنے والا ہوں۔ پیغمبر کا فرمان ہے ینادی المنادی یوم القیامہ، قیامت کے دن ندا دے گا ایک منادی، من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، کسی کا حق خدا پر ہو، کسی کا ثواب خدا کے گردن پر ہو، وہ اٹھیں، خدا اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اجر و ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کون ہے جس کا حق خدا پر ہے، جس کا ثواب دینا خدا پر واجب و لازم ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا یقم الا العافون، کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی شخص اٹھے گا نہیں مگر وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ بیوی نے شوہر کو معاف کر دیا ہے، شوہر نے بیوی کو معاف کر دیا ہے، اور اولاد نے باپ کو معاف کر دیا ہے، باپ نے اولاد کو معاف کر دیا ہے، ہمسائے نے ہمسائے کو معاف کر دیا ہے، رشتہ دار نے رشتہ دار کو معاف کر دیا ہے۔ اگر معاف کیا ہے تو یہ معاف کرنے والے اٹھیں گے، بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، پروردگار عالم فرمائیں گے ہاں تمہارا حق میرے گردن پر ہے، تمہیں جنت میں لے جانا، تمہاری خطاؤں کا، تمہارے گناہوں کا معاف کرنا مجھ پر واجب ہے، اس لیے کہ تم نے معاف کیا تھا، تم خود معاف کرنے والے تھے، اب مجھ خالق پر ضروری ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں جنت میں لے جائے۔ فلا یقم الا العافون، اہل عفو اٹھیں گے، بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، پروردگار عالم ان کے سارے گناہ اور خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور ان کے اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد پھر پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت فرمایا،
اما تسمع قولہ تعالی، کیا تم لوگوں نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، وہ شخص جو عفو کرتا ہے، بخش دیتا ہے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا پر ہے۔ پس خدا نے اپنے گردن پر، اپنے ذات پر، اپنے ہستی پر ضروری قرار دیا ہے اہل عفو کو بخش دینا، اہل عفو کو جزا دینا، اہل عفو کو جنت میں لے جانا۔ یہ اہل عفو کا مقام اور منزلت ہے۔ پروردگار عالم اپنے آپ کو ان کی نسبت سے گویا کہ ان کے حق کو اپنے گردن پہ لے رہا ہے کہ ہاں تمہارا حق میرے گردن پہ ہے، وہ یہ کہ تم نے معاف کر دیا ہے، اب میں جو ہے تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں اور تمہیں جنت میں جو ہے نا وہ جگہ عطا کروں۔ یہ اہل عفو کا مقام اور منزلت ہے۔ مزید جو ہے اب آتے ہیں کچھ روایات جن میں عفو کی فضیلت اور عفو کی تاکید کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی بزرگی کا سبب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی تمہیں بزرگی ملے، مقام ملے، منزلت ملے، عزت ملے، اور قیامت میں بھی تمہیں بزرگی اور مقام ملے، تو تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ یہ 3 کام کرنے والے دنیا میں بھی بزرگی کے مالک ہیں، مقام اور منزلت کے مالک ہیں، اور قیامت میں بھی یہی لوگ بزرگی کے مالک ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ بزرگی اور فضیلت اور عظمت عطا کریں گے، لیکن 3 صفتیں فرمایا، ثلاثۃ من مکارم الدنیا والآخرہ، 3 صفات ہیں جو کسی میں ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے بزرگی خدا عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان تعفو عمن ظلمک، معاف کر دو، درگزر کر دو اس شخص کو جس نے تم پہ ظلم کیا ہے، تمہارے شان میں گستاخی کی ہے، تمہارے حق کو ادا نہیں کیا ہے اور تمہارے حق کو ضائع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا حق ہے اس کی گردن پر، تمہیں حق ہے، تمہارا حق اس کی گردن پر ہے، لیکن خدا چاہتا ہے تم اگر بزرگی چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو۔ جس نے تمہارے شان میں گستاخی کی، تم پر ظلم کیا، تمہارا ناانصافی کی، تمہارا حق کو ادا نہیں کیا ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ اگر تم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تمہیں بزرگی عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثلا بیوی نے گستاخی کی ہے، اب شوہر اگر بزرگی چاہتا ہے تو بیوی کو معاف کر دے۔ اولاد نے ماں باپ کے حق میں گستاخی کیا ہے، ماں باپ کا بہت عظیم مقام ہے، کون ادا کر سکتا ہے ماں باپ کا حق؟ ہمیشہ ماں باپ کے شان میں کوتاہی ہی کرتے ہیں، گناہ ہی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر بزرگی چاہیں تو اپنی اولاد کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، تم نے ماں باپ کا حق تو ادا نہیں کیا، تم نے بہت دل ستایا ہے، بہت رلایا ہے، بہت زیادہ جو ہے تکلیف پہنچایا ہے، لیکن ماں کا دل ہے، باپ کا جگر ہے، وہ معاف کر دیں، اپنے اولاد کو دعا دے، اپنی اولاد کو دعا دے۔ اگر ماں باپ کی شان میں اولاد نے گستاخی کی ہے تو دل میں یہ بات نہ رکھیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ماں باپ ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ روایات میں ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو معاف کر دو گے تو اللہ بھی معاف کرے گا اور اللہ تمہیں بزرگی عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا سب سے پہلی جو بزرگی کی سبب ہے ان تعفو عمن ظلمک، عفو کر دو، درگزر کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ مومنین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عفو کرنا، درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے۔ اس تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ عفو جس ذات نے، جس ہستی نے کی ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے، وہ ختمی مرتبت ہے، جسے خالق دو جہاں نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ اس رحمت عالم کی شان میں ہر ایک نے گستاخی کی ہے، تو پیغمبر نے ہاتھوں کو جب بلند کیا تو اصحاب سمجھنے لگے کہ اب پیغمبر نفرین کریں گے، بد دعا کریں گے، لیکن وہ تاریخی جملہ سرور کائنات نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے، عفو اور گزشت کی سیرت سکھاتے ہوئے فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگارا تو میری قوم کو ہدایت فرما، انہیں راہ راست پہ لا، ان کو ہدایت فرما، اس لیے کہ میری قوم جانتی نہیں ہے میری منزلت کو، میری جو شرافت ہے، مقام ہے، اس کو جانتی نہیں ہے۔ پروردگار میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ قوم نے جفا کی ہے، پیغمبر نے دعا کی ہے، قوم نے دغا کی ہے اور پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں 2 ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی سیرت کہ ظلم کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، سرسخت دشمن ہیں، اس دشمن کو بھی پیغمبر نے معاف کر دیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی
اور ان کی ان کے حق میں ہدایت کے لیے پیغمبر نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ پیغمبر دشمن کو بھی معاف کر رہے ہیں، مشرکین کو بھی معاف کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا اپنے دوستوں کو معاف کیا ہے، اپنے ہمسایوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ایسے انسان ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ اتنا کینہ ان کی دل میں ہے کہ زندگی بھر کینہ لیے بیٹھتے ہیں، زندگی بھر دل میں جو ذرا سی گستاخی کسی نے کی اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ پیغمبر کی امت ہیں تو آپ معاف کر دیں، جیسے پیغمبر نے جو ہے معاف کر دیا ہے۔ ہزاروں واقعات ہے پیغمبر نے کس طریقے سے معاف کیا اور درگزر کرتے رہے۔ لہٰذا سب سے پہلی جو بزرگی کی صفت ہے وہ پیغمبر نے فرمایا ان تعفو عمن ظلمک، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ان کو اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ واقعاً آپ کی وسعت ظرف کی علامت ہے، آپ کی دل کی بزرگی کی علامت ہے، آپ کی فکر کی بزرگی کی علامت ہے، آپ کی شخصیت کی بزرگی کی علامت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بزرگی عطا کرے گا، آخرت میں بھی۔ دوسری صفت وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، آپ رابطہ کریں اور جائیں اس کے گھر میں جس نے آپ سے رابطے کو منقطع کیا ہے۔ تصلہ صلہ رحمی کریں، رابطہ برقرار کریں، جائیں ان کے گھر میں من قطع، جنہوں نے آپ سے قطع رابطہ کیا ہے۔ اس نے تو آپ سے قطع رابطہ کیا ہے لیکن آپ اسی سے رابطے کو جو ہے وہ بڑھائیں۔ جب آپ کی خوشی تھی، جب آپ کی پریشانی تھی، اس نے شرکت نہیں کی، وہ آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوا، آپ کی بیماری میں عیادت کے لیے نہیں آیا، اس نے رابطہ منقطع کی۔ اگر آپ بزرگ ہیں تو آپ اس کو دل میں نہ رکھیں، آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھیں۔ جب اس کی خوشی ہو جائے آپ اس کی خوشی میں چلے جائیں، جب وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ توجہ کرنا کہنا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات رہتی ہے، آپ بیمار ہوئے تھے وہ نہیں آئے، آپ کی بیٹے کی خوشی ہو رہی تھی، شادی تھی وہ نہیں آئے، آپ کی کسی مراسم میں کسی بھی شادی میں خوشی میں وہ شریک نہیں ہوئے، تو آپ کے دل میں بات ہے لیکن آپ ان کیا خوشی ہو رہی ہے، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اب اسی بات کو اگر آپ نے دل میں رکھ دیا تو آپ بزرگ نہیں ہیں، آپ متقی نہیں ہیں۔ ہاں آپ نے اس کو معاف کر دیا، چلو اس نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن آپ نے اگر بزرگی کر کے اس کے پاس چلے گئے، آپ نے رابطہ کر لیا، تو پیغمبر نے فرمایا آپ کے لیے دنیا میں بھی بزرگی ہے، آخرت میں بھی بزرگی ہے۔ یہ دو صفتیں۔ تیسری صفت پیغمبر نے فرمایا وَتَحْلُمَ إِذَا جَهِلَ عَلَيْكَ، آپ حلم اور بردباری سے پیش آئے اس انسان کے سامنے جنہوں نے آپ کے بارے میں جہالت کے ساتھ پیش آیا ہے، حماقت اور نادانی کے ساتھ، یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا الفاظ کہے ہیں اور آپ کے ساتھ جہالت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِالْجَاهِلِينَ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ جاہلین کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو بزرگی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ بزرگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ برابری نہیں کرتے، اگر وہ نازیبا الفاظ بھی کہیں تو آپ بزرگی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل کے سامنے آئے پیش ہوئے تو جاہلوں نے جہالت کے ساتھ پیش آیا، ان کو برے اور نازیبا الفاظ کہے، انہوں نے اس کا جواب سلام کے ساتھ دیا۔ جاہل جہالت کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور جو بزرگ ہے وہ سلام کر رہے تھے اور ان کے حق میں جو ہے دعا کر رہے تھے۔ لہٰذا تیسری صفت یہ ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے ساتھ جہالت میں برابری نہ کریں، بلکہ آپ حلم اور بردباری کرتے ہوئے اس کو برداشت کریں، اس کو تحمل کریں۔ تو یہ تین صفتیں دنیا اور آخرت دونوں کی بزرگی کی علامت ہے۔ پہلی صفت ان تعفو عمن ظلمک، جنہوں نے آپ کے پر ظلم کیا ان کو معاف کر دینا۔ دوسری صفت جنہوں نے آپ کے ساتھ رابطے کو منقطع کیا ہے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور رابطے کو بڑھانا۔ تیسری صفت جنہوں نے آپ کے ساتھ جہالت کی ہے اور ان کے ساتھ بزرگی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آنا۔ مزید روایت میں ہے، یہ روایت جو ہے یہ بھی سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، پیغمبر نے اپنی امت کو عفو کا دستور دیا ہے، اگر تم پیغمبر کی امت میں سے ہو تو تم معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ معافی کا نتیجہ یہ ہے، معافی کا انجام یہ ہے، معاف کرنے والوں کو خدا عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ معاف کرنے والے چھوٹے نہیں ہوتے، معاف کرنے والے بزرگی پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا عفو کی عادت پیدا کرو، گزشت کرنے کی عادت پیدا کرو، اگر تم عفو کرو گے تو تمہیں معراج بندگی ملے گی، وہ مقام جو بزرگ ہستیوں کا مقام ہے وہ مقام خدا تمہیں عطا کرے گا۔ دیکھیں یہ روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں،
یہ روایت جو ہے نہج الفصاحہ صفحہ نمبر 138 پر بھی ہے، اور میزان الحکمہ باب و عفو میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ہماری اکثر روایی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالعفو، پیغمبر نے اپنی امت کو عفو اور درگزر کرنے کی دستور دیتے ہوئے فرمایا تمہارے اوپر ضروری اور لازمی ہے ایک دوسرے سے درگزر کیا کرو، عفو کیا کرو اور چشم پوشی کیا کرو ان کے خطاؤں کو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا، عفو بندے کے لیے اضافہ نہیں کرتا ہے مگر اس کی عزت میں، مگر اس کی مقام اور منزلت میں۔ لا یزید العبد، عبد کے لیے اضافہ نہیں کرتا ہے عفو الا عزا، مگر اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے مقام میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جب وہ معاف کر لیتا ہے تو عبودیت اور بندگی کا معراج کو پا لیتا ہے۔ وہ لوگ عبودیت کی معراج پہ جائیں گے جو اہل عفو ہے، اہل گزشت ہے۔ پھر مزید فرمایا فتعافوا یعزکم اللہ، اے امت نبی، اے مومنین، ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، ایک دوسرے کے خطاؤں کو درگزر کیا کرو۔ یعزکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو عزت اور مقام عطا کرے گا۔ مزید سرور کائنات نے فرمایا خدا عفو کرنے والا ہے اور عفو کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے۔ خدا کے پاس وہ لوگ محبوب ہیں، وہ لوگ پسندیدہ بندے ہیں جو اہل عفو ہے، اس لیے کہ ان نے خدائی کی صفت کو اپنا لیا ہے، انبیاء کی صفت کو اپنا لیا ہے۔ خدا عفو ہے، بہت زیادہ عفو کرنے والا ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ عفو یحب العفو، خدا بہت معاف کرنے والا ہے، بندوں کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اور اس انسان کو خدا بہت چاہتا ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ مزید فرمایا تجاوزوا عن اثرات الخاطئین، جو خطا کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، ان خطا کرنے والوں کو، جو اشتباہ کرنے والے ہیں، تمہارے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان کو معاف کر دو۔ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ مزید فرمایا من یعفو یعفو اللہ، یہ نہج الفصاحہ میں ہے، جو لوگ معاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو صفتیں بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت ان اللہ کان عفوا، خدا بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ دیکھیں عربی گرامر میں ہے عفو غفور، یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ جیسے اگر شکر کریں، شکر میں حد سے زیادہ آگے گزر جائے تو اس کو شکور کہتے ہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اور صبر میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ صبر کرنے والا تو اس کو صبور کہتے ہیں۔ کفر میں حد سے زیادہ گزر جائے تو اس کو کفور کہتے ہیں۔ کبھی کبھار شکر کرے تو اس کا نام شاکر ہے، ہمیشہ شکر کرے تو وہ شکور ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرے تو اس کو عفو نہیں کہتے، وہ عافی ہے، عافین عن الناس آیا ہے، آپ کبھی کبھار عفو کرنے والا، لیکن ہمیشہ جو عفو کرنے والا ہے اس کا نام عفو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت فرمایا ان اللہ کان عفوا، یعنی ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے غفور، ایک ہے غافر، جیسے قرآن میں آیا ہے غافر الذنب والتوب، خدا بندے کے گناہوں کو اور غافر الذنب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو غافر کے معنی معاف کرنے والا ہے، لیکن غفور کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اب دیکھیں خدا کی صفت کیا ہے، ان اللہ کان عفوا، خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفورا بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مغفرت دینے والا ہے۔ تو خدا تو ہمیشہ معاف کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے دعائے کمیل میں کیا خوبصورت جملہ مولانا نے فرمایا فَبِفَضْلِكَ اخفیتہ و سترتہ، خدا یہ تیرا لطف ہے، تو نے میری خامیوں کو چھپایا ہے
غلطیوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور پھر غلطیوں کو معاف کر دیا، یہ تیرا لطف و کرم ہے۔ تو خدا کی صفت یہ ہے کہ غلطیوں کو چھپاتا ہے، غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور نہ تنہا چھپاتا پھر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بھی خدائی اخلاق کو اپنا لو، تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی کو اپناؤ۔ اخلاق الہی کیا ہے؟ خامیوں کو چھپانا، خامیوں پر پردہ ڈالنا، پھر معاف کر دینا اور دل کو پاکیزہ اور صاف کر دینا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر تم واقعاً خدائی صفت کو اپنانا چاہتا ہے تو یہ آیت ہے سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 85 ہے، ان الساعۃ آتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، بے شک قیامت آنے والی ہے، تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، ہر انسان کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، پوری بشریت خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینا ہے۔ فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، قیامت کے دن اگر معافی چاہتے ہو، بہترین مقام چاہتے ہو تو فاصفح، تم درگزر کر دو، معاف کر دو، صفح الجمیل، بہترین طریقے سے۔ اسی آیت کی ذیل میں روایت ہے صفح الجمیل یعنی بہترین اور شائستہ طور پر معاف کر دو۔ صفح جمیل کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے صفح الجمیل ایک مرتبہ زبان سے معاف کر دیتے ہیں، بھئی کوئی بات نہیں، تم نے خطا کی، تم نے غلطی کی اور تم نے میرے بارے میں گستاخی کی، میں نے تم کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا ہے۔ لیکن زبان سے تو معاف کیا ہے، دل میں بات رہتی ہے، دل سے وہ بات نہیں نکلتی۔ فرض کرتے ہیں آپ کے بارے میں کسی ایک شخص نے ظلم کیا تھا اور وہ بات جو ہے نا آپ کے دل میں توہین کی، آپ کی تحقیر کی، دنیا میں ہوتے غصے میں آ گیا تو آپ کی توہین کی، لڑائی کی، ایک ہاتھ بھی مار دیا آپ کے اوپر، لیکن آپ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا اور دل میں بات رہی کہ یار اس نے میری بے عزتی کی تھی، اس نے جو ہے میرے توہین کی تھی، یا سب کے سامنے آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہا، لیکن آپ بزرگ تھے، کچھ بات نہیں کہی، آپ کے دل میں بات رہ گئی۔ ایک دن اس نے جو ہے نا معافی مانگ لیا، یا آپ نے اپنی طور پر بھائی تم نے تو غلطی کی تھی، میں نے تم کو معاف کر دیا، یہ زبانی ہے، زبانی طور پر آپ نے معاف کر دیا ہے، لیکن دل میں بات رہتی ہے، اور کبھی کبھار جب پھر یہ مقام آیا تو آپ کہتے بھی کہ میں نے تم کو معاف کیا تھا۔ اب دل میں جو بات ہے اس کو دل سے بھی نکال دیں۔ صفح الجمیل روایت میں آیا ہے زبان سے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاکیزہ کرے، دل کو بھی صاف ستھرا کر دے، یعنی جس طرح تم نے زبان سے معاف کیا ہے، دل سے بھی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی کوئی بات نہ رکھے۔ مومنین کرام، یہ اختتامی الفاظ ہے، بہت سارے مقامات پر ہمارے دل میں بات رہتی ہے، اگر آپ کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے ہیں، آپ کی توہین کی گئی ہے، آپ کے حق مارا گیا ہے، تو یا تو آپ کے دل میں بات نہ تنہا دل میں ہے، آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں اور معاف بھی نہیں کرتے، اور پھر اگر آپ بزرگی کے ساتھ اس کو معاف بھی کر دیں تو پھر آپ کے دل میں بات رہتی ہے۔ اگر آپ قیامت میں واقعاً بزرگی چاہتے ہیں، اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو صفح الجمیل، انتہائی زیبا اور شائستہ طور پہ معاف کرو۔ روایت میں آیا ہے شائستہ طور پہ معاف کرنا یہ ہے کہ جس طرح زبان سے معاف کرتے ہیں، دل سے بھی معاف کریں۔ آپ اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں۔ اگر اس نے آپ پر ایک ہاتھ مارا ہے، اس نے آپ کا حق ضائع کیا ہے، آپ اس سے حق لے سکتے ہیں، آپ کے پاس قدرت ہے، لیکن قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اس کا نام صفح الجمیل ہے، اور یہی بزرگی ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کا ایک خوبصورت فرمان، اس پر آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر تمہیں اپنی دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے اور تم اس کو زیر کر سکتے ہو، نابود کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود کہ تمہارے پاس انتقام کی قوت ہے، اس کو بخش دینا، یہ تمہاری قدرت کا شکرانہ ہے۔ اگر خدا نے تم کو قدرت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ختم کر دو، نابود کر دو، اس کو ہدایت کر دو، اس کو جو ہے وہ معاف کر دو۔ یہ مولا کا فرمان ہے، دیکھیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرت علیہ، اگر تمہیں اپنی دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے، قدرت حاصل ہو جائے، انتقام تم لے سکتا ہے تو انتقام مت لو، اس کو معاف کر دو۔ فرمایا فاجعل العفو عند ذلک شکرا للقدرت، اس قدرت کا شکرانہ قرار دے دو، یعنی تم خدا کا شکرانہ اس طریقے سے ادا کرو، خدایا تو نے مجھے اس پر غلبہ دی، اس پر قدرت دی، لیکن میں نے اس پہ انتقام نہیں لیا اور اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ مومنین کرام، عفو دنیا اور
بزرگی کا طریقہ ہے اور خدا کی عفو کو پانے کا وسیلہ ہے۔ آل محمد کی بہت زیادہ سفارشات میں سے ایک اہم ترین سفارش جو ہے وہ عفو ہے۔ ان روایات پر، ان آیات پر عمل کرتے ہوئے، بزرگی اختیار کرتے ہوئے، خدا کی صفت کو اختیار کرتے ہوئے، آپ کے شان میں کسی نے گستاخی کی ہو تو ان چیزوں کو دل میں نہ رکھیے، معاف کیجئے تاکہ خدا کی عفو کو بھی آپ حاصل کر سکے۔ خدایا پروردگار، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، خدایا تیری عفو اور گزشت کا واسطہ ہمیں بزرگی اختیار کرنے کی، عفو کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا عفو کر کے، درگزر کر کے، عافین کے لیے، معاف کرنے والوں کے لیے تو نے جو عظیم اجر و ثواب قرار دیا ہے، اس مقام کو، اس ثواب کو پانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ